جلدی سے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، میں تمام ناظرین کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل کی طرف سے۔ تو ناظرین، آج آپ کو معجزہ حضرت امیر المومنین بتایا جائے گا۔ تو آتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب، لیکن اپنے ٹاپک آنے سے پہلے میں آپ تمام کو درخواست کرتا ہوں کہ میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور نیچے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ ناظرین، آتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ شہر ایران میں ایک لکڑہارا رہتا تھا جو بہت غریب تھا۔ وہ لکڑیاں بیچ کر اپنے بال بچوں کا گزارا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اپنی لڑکی سے کہنے لگا، بیٹے ہمسائے کے گھر سے سگریٹ سلگا لاؤ۔ جب لڑکی سگریٹ سلگانے کے لیے گئی تو اس نے دیکھا کہ ہمسائے کی عورت کلیجی بھون رہی ہے۔ اس لڑکی کا دل کلیجی کھانے کو چاہا، لیکن اس عورت نے توجہ نہ کی۔ لڑکی نے دروازے سے باہر آ کر سگریٹ کو بجھایا اور پھر سگریٹ سلگانے کے لیے اندر چلی گئی۔ یہ اس لیے کیا کہ شاید اب کی بار ہمسائی عورت مجھے کلیجی کھانے کے لیے دے دے، مگر اب پھر بھی اس نے کلیجی کھانے کو نہ دی۔ لڑکی مایوس ہو کر گھر چلی آئی۔ اتنی دیر میں سگریٹ سلگ کر آدھا رہ چکا تھا۔ باپ کو سگریٹ دیا تو اس نے کہا، بیٹی آدھا سگریٹ خود پی آئی ہو؟ کہا کہ نہیں بابا جان، ہمسائی کلیجی بھون رہی تھی اور میرا دل کھانے کو چاہ رہا تھا، اس لیے میں بار بار سگریٹ کو بجھا کر جلانے کے لیے جاتی تھی کہ شاید وہ عورت مجھے کلیجی کھانے کے لیے دے دے، مگر اس نے مجھے نہیں دی۔ بابا جان، کل آپ میرے لیے ضرور کلیجی لائیں گے نا؟ لکڑہارے نے کہا، بیٹی ہمارے گھر میں اتنے پیسے بھی نہیں کہ ایک ماچس ہی خرید لائیں، میں کلیجی کہاں سے لاؤں؟ لڑکی نے کہا، نہیں بابا جان، آپ کل ضرور کلیجی لائیں نا۔ لکڑہارے نے کہا، اچھا بیٹی 2 دن کچھ نہ کھاؤ، میں 2 دن کی لکڑیاں جمع کر کے بیچوں گا اور تم کو کلیجی لا دوں گا۔ لڑکی نے منظور کر لیا۔ لکڑہارا جنگل میں جا کر لکڑیاں جمع کر کے رکھایا۔ دوسرے دن جب جنگل میں گیا تو دیکھا کہ لکڑیاں جو اس نے جمع کی تھیں جل کر راکھ ہو چکی تھیں۔ وہ رونے لگا، روتے روتے غش کھا کر گر گیا۔ عالم غشی میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش کھڑے ہیں، سبحان اللہ، اور زمین سے چند سنگریزے اٹھا کر کہتے ہیں کہ یہ لو، جب ان کو بناؤ تو مشکل کشا کا ختم ضرور دلانا۔ سبحان اللہ۔ جب لکڑہارا ہوش میں آیا تو دیکھا کہ وہی سنگریزے اس کے ہاتھ میں تھے۔ اس نے وہ جیب میں ڈال لیے اور گھر چلا آیا۔ گھر جا کر دروازے کے پیچھے چھپ گیا۔ جب بیٹی نے دیکھا کہ باپ کو گئے ہوئے دیر ہو گئی ہے تو وہ باہر آئی، دیکھا کہ باپ دروازے کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ کہا، بابا جان اندر آ جائیے نا۔ باپ نے کہا، بیٹی مجھے تم سے شرم آتی ہے، وعدہ کر کے گیا تھا کہ تمہارے لیے ضرور کلیجی لاؤں گا، لیکن تمام لکڑیاں جل کر راکھ ہو گئی ہیں۔ بیٹی نے کہا، ابا جان آپ آ جائیں، خداوند کریم ہمیں بہت کچھ دے گا۔ جب شام ہو گئی تو لکڑہارے نے جیب میں ہاتھ ڈالا، وہیں سنگریزے نکال کر بیٹی کو دیے کہ لو بیٹا ان سے کھیلو۔ لڑکی نے لے کر ایک کمرے میں پھینک دیے۔ صبح لکڑہارے کی بیوی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو دیکھا کہ کمرے میں ہر طرف روشنی ہی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ ڈر کر باہر آئی، لکڑہارے سے کہا، ہمارے کمرے میں روشنی آ رہی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ لکڑہارے نے اٹھ کر دیکھا کہ کمرے میں جواہرات چمک رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس پر اس نے
چادر ڈال دی۔ صبح ایک ہیرا لے کر جوہری کے پاس گیا اور کہا کہ یہ میرا ہیرا تم خرید لو گے اور اس کی قیمت مجھے دے دو۔ جوہری پیش قیمت ہیرا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ لکڑہارے سے کہا کہ گھر سے بوریاں لے آؤ، جس قدر تم سے اٹھائی جائیں گی پھر بھر کے لے جاؤ۔ یہ اس ہیرے کی قیمت ہے۔ لکڑہارے سے جس قدر بوریاں اٹھائی گئیں وہ لے گیا اور وہ زمین خریدی جہاں مولا مشکل کشا نے سے سنگریزے دیے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس نے وہاں ایک نہایت ہی شاندار محل بنوایا جس میں نہایت آرائش اور آسائش کی زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک دن لکڑہارا اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اب مجھ پر حج واجب ہو گیا ہے، میں حج کرنے جا رہا ہوں، میرے بعد ہر مہینے مولا مشکل کشا کا ختم ضرور دلانا۔ چند دنوں کے بعد لکڑہارے کی بیوی نے اپنی بیٹی سے کہا جاؤ 7 قسم کی مٹھائی لاؤ، اس پر مشکل کشا کا ختم دلائیں۔ بیٹی نے کہا اماں اب تو ہمیں ضرورت نہیں، ہم تو اب بہت امیر ہو چکے ہیں، ہم نہیں رنگ رنگ کی مٹھائی پر ختم دلاتے۔ والدہ خاموش رہی۔ کچھ دنوں کے بعد ماں بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے گئیں تو یکا یک غل ہوا کہ حمام خالی کیا جائے، کیونکہ بادشاہ کی ملکہ اور بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں۔ چنانچہ سب لوگ چلے گئے لیکن لکڑہارے کی بیوی اور بیٹی نہ گئیں۔ انہوں نے کہا ہم تو ملکہ سے بھی زیادہ امیر ہیں، ہمیں نہیں جانا چاہیے اور نہ ہی ہم جائیں گی۔ اسی اثناء میں ملکہ اور شہزادی حمام میں تشریف لائیں۔ انہوں نے سنا ہوا تھا کہ ایک لکڑہارا بہت ہی امیر ہوا ہے۔ جب لکڑہارے کی لڑکی حمام سے نکلی تو شہزادی نے دیکھا اس کے گلے میں بہت سے قیمتی موتیوں کا ہار ہے۔ شہزادی نے پوچھا کہ یہ ہار تم نے کہاں سے لیا ہے؟ لکڑہارے کی لڑکی نے کہا کہ آؤ ہم تم سہیلیاں بن جائیں، یہ ہار تم لے لو، میں گھر جا کر اور پہن لوں گی۔ شہزادی نے کہا ہم تم سہیلیاں بن گئی ہیں اس لیے تم ہمارے گھر ضرور آنا۔ ایک دن لکڑہارے کی لڑکی شہزادی سے ملنے گئی۔ شہزادی غسل کر رہی تھی۔ جب غسل کر کے باہر آئی تو نوکرانی سے کہا کہ کھونٹی سے میرا ہار بھی لاؤ۔ نوکرانی نے کھونٹی پر ہار دیکھا تو غائب تھا۔ شہزادی نے کہا تم نے چوری کر لیا ہے؟ نوکرانی نے کہا کہ آج تک کبھی آپ کی چوری نہیں کی، یہ آپ کی سہیلی کا ہی کام ہے۔ چنانچہ بادشاہ کو بلا لیا گیا۔ اس نے لکڑہارے کی بیٹی اور بیوی سے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے کہا جب ہم غریب تھے ہم نے اس وقت بھی چوری نہیں کی تھی، اب ہم کس لیے چوری کرتے؟ لیکن بادشاہ کو یقین نہ آیا۔ اسی وقت حکم دیا کہ دونوں ماں بیٹی کو قید خانے میں ڈال دیا جائے اور ان کے گھر کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دی جائے۔ ادھر جب لکڑہارا حج کرنے گیا تو راستے میں ڈاکو نے سے سب کچھ لوٹ لیا۔ وہ بغیر حج کیے ہی واپس لوٹ آیا۔ آ کر دیکھا کہ محل کے آگے ایک دیوار کھڑی ہے۔ لوگوں سے جب لکڑہارے نے پوچھا میرے اہل خانہ کہاں ہیں اور محل کے آگے دیوار کیوں کھڑی کی ہے، لوگوں نے تمام واقعہ بیان کیا۔ لکڑہارا بادشاہ کے پاس آیا، تمام ماجرا سنایا۔ بادشاہ سے کہنے لگا کہ انہوں نے چوری تب بھی نہ کی تھی جب ہم غریب تھے، اب کیوں کرنی تھی؟ بادشاہ کس طرح نہ مانا؟ لکڑہارے نے کہا اگر ان کو قید سے رہا نہیں کریں گے تو مجھے بھی قید کر لیں، کیونکہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری بیوی اور لڑکی قید میں رہیں اور میں گھر میں بیٹھوں۔ چنانچہ لکڑہارے کو بھی قید کر لیا گیا۔ جب رات ہوئی تو لکڑہارے نے اپنی بیوی اور بیٹی کو بلا کر پوچھا میرے جانے کے بعد مولا مشکل کشا کا ختم دلاتی رہی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ لکڑہارے نے کہا بس اسی کوتاہی کی سزا ہے۔ اتنا کہ تمام رات توبہ کرتے کرتے گزر گئی۔ جب نیند آ گئی تو عالم خواب میں دیکھا کہ نقاب پوش تشریف لائے ہیں۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ تم نظر دینی بھول گئے تھے، اس لیے عطاب الہی کا نزول ہوا۔ لکڑہارے نے کہا میرے پاس نظر آنے کے پیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اپنا بستر اٹھاؤ، نیچے سے 5 پیسے برآمد ہوں گے، اس کی شیرنی منگوا کر ختم دلانا، تمام مصیبت تمہاری ٹل جائے گی۔ صبح جب لکڑہارا بیدار ہوا، اپنا بستر اٹھایا، 5 پیسے برآمد ہوئے، قید خانے کے دروازے میں جا کر کھڑا ہوا۔ ایک نوجوان لڑکا گھوڑے پر سوار آتا دکھائی دیا۔ اس سے کہا کہ اے لڑکے
مجھے 5 پیسے کی شرینی لا دو نا۔ اس نے کہا بوڑھا قید بھی ہو گیا، اب بھی شرینی کھاتا ہے؟ آج تو میری شادی ہے، میں تو بازار سے مہندی وغیرہ خریدنے جا رہا ہوں، اس لیے تمہارا کام نہیں کر سکتا۔ لڑکا یہ کہہ کر ابھی چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ گھوڑے سے گرا اور مر گیا۔ جب لڑکے باپ کو معلوم ہوا کہ نوجوان لڑکا مر گیا ہے، وہ روتا ہوا قید خانے کے دروازے سے گزرا۔ لکڑہارے نے وہیں سوال کیا کہ مجھے 5 پیسے کی شرینی لا دو۔ اس آدمی نے کہا کہ میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہو گزرا ہے، کیوں نہ اس قیدی کا کام کر جاؤں۔ چنانچہ اسے شرینی لا کر دے دی۔ اس پر مولا مشکل خشا کا ختم دلایا۔ لکڑہارے نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم اتنے عرزدہ کیوں ہو، کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا کہ میرا نوجوان لڑکا مر گیا ہے اور آج اس کی شادی ہے۔ لکڑہارے نے کچھ شرینی اسے دی اور کہا کہ اس کو پانی میں حل کر کے لڑکے کے منہ میں ڈال دینا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ جوں ہی پانی کا قطرہ اس لڑکے کے حلق میں گیا، کلمہ پڑھتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ سبحان اللہ۔ ادھر دوپہر کے وقت جب بادشاہ کھانے کھانے کے لیے بیٹھا، دیکھا کہ خوبصورت چڑیا منہ میں ہار لیے آ رہی ہے۔ چڑیا نے ہار اسی کھونٹی پر لٹکا دیا۔ بادشاہ دیکھ کر حیران ہوا، کہنے لگا اس میں ضرور کوئی راز پوشیدہ ہے۔ اس وقت لکڑہارے کو بلایا۔ لکڑہارے نے تمام واقعہ بادشاہ کے گوش گزار کیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، تاج اتار کر اس کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا آپ میرے باپ اور میں آپ کا بیٹا ہوں، جب تک زندہ رہوں گا آپ کی خدمت کروں گا۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ جس طرح لکڑہارے کی مشکل آسان ہو گئی، اسی طرح تمام مومنین اور مومنات کی بحق اعمہ طاہرین مشکلیں حل ہو جائیں۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو ناظرین مجھے اجازت دیجیے گا، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔